اللہ الرحمن الرحیم قال ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضہ، فرمایا اور نہیں پڑھ سکتا پاک آدمی اس شخص کے پیچھے نماز جو کہ مستحاضہ کی معنی میں ہے، یعنی معذور ہے، سلسل بول کی بیماری ہے یا استطلاع کے بطن وغیرہ، سمجھ رہے ہو، جو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتا ہے۔ ولد طاہرہ، اور نہ طاہر عورت، خلف المستحاضہ، مستحاضہ عورت کے پیچھے۔ لأن الصحیح، کیونکہ صحت مند آدمی اقوی حالا من المعذور، زیادہ اقوی حال کے اعتبار سے کس سے؟ معذور سے۔ اور جو ضعیف ہو وہ کبھی کو متضمن، کبھی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ عام بھی دیکھتے ہیں کوئی بندہ وزیر اعظم کا ضامن میں بنوں، کوئی ضمانت لے گا؟ نہیں لے گا، کیونکہ وہ بڑا قوت والا آدمی ہے اور میں ضعیف آدمی ہوں، تو اس کا ضامن مجھے نہیں بنائیں گے۔ بس شیء، اور کوئی چیز نہیں ضامن ہوتی، ما وہ فوقہ، اس چیز کی جو اس سے اوپر ہو، والامام الضامن، اور امام پوری جماعت کا کیا ہوتا ہے؟ ضامن ہوتا ہے۔ بمانا تضمن صلاۃ صلاۃ المقتدی، یعنی ضامن ہوتی ہے اس کی نماز مقتدی کی نماز پہ۔ ولا یصلی القاری خلف الامی، اور نہیں پڑھ سکتا قرآن مجید پڑھنے والا، جس کو پڑھنا آتا ہے، ان پڑھ کے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ یعنی بالکل جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، جو قرات کا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ ولا المقتسی خلف العاری، اور نہ کپڑے پہننے والا اقتدا کر سکتا ہے ننگے آدمی کے پیچھے، کہ جس کے پاس کپڑا نہیں ہے وہ مجبوراً ننگا پڑ رہا ہے۔ لقوت حالہما، کیونکہ ان دونوں کی حالت جو ہے، یعنی قاری اور مقتسی کی، قوی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ فیجوز، اور جائز ہے کہ ان یؤم المتیمم المتوضئین، اور جائز ہے کہ امامت کرائے تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی، یعنی پیش امام کو تیمم ہے اور مقتدیوں کو وضو ہے تو جائز ہے۔ وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ حضرات شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ لأنہ، کیونکہ تیمم جو ہے وہ طہارت ضروریت، مجبوری کی طہارت ہے، والطہارت بالماء اصلیت، اور طہارت بالماء پانی سے طہارت اصلی ہے۔ ولہم، حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ انہ طہارت مطلقۃ، یہ طہارت مطلقہ، طہارت کے ضروریہ، اگر طہارت ضروریہ ہوتی تو صرف ضرورت پوری کرنے کے بعد ٹوٹ جاتی، حالانکہ تیمم سے فرض، نفل وغیرہ سب کچھ پڑھنا جائز ہے۔ ولہذا لا یتقدر بقدر الحاجہ، اسی وجہ سے اس کو مقرر نہیں کیا گیا حاجت کے بقدر، بلکہ فرض، نفل وغیرہ بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَؤُمَّ الْمَاسِحُ الْغَاسِلِينَ، اور امامت کر سکتا ہے پیروں، موزوں پر مسح کرنے والا، پیروں کو دھونے والوں کی۔ سمجھ رہے ہو؟ لأن الخفہ، کیونکہ موزہ جو ہے وہ مانع سرایت الحدث الی القدم، روکنے والا ہے حدث کے سرایت کرنے کو قدم کی طرف۔ وما حل بالخف، اور جو موزے پر آ جاتا ہے حدث، یزیل المسح، اس کو مسح زائل کر دیتا ہے، بخلاف مستحاضہ کے، کیونکہ حدث جو ہے اس کے زوال کا اعتبار نہیں ہے شرعاً، حقیقت کے قائم ہونے کے ساتھ، کہ اس کا حدث زائل نہیں ہوتا۔ وَيُصَلِّي الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَائِدِ، اور نماز پڑھ سکتا ہے کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے کے پیچھے، یعنی امام معذور ہے، بیمار ہے، بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، یہ جائز ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کھڑے ہونے والا قوت والا ہے، لیکن حدیث کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ایک نماز پڑھائی کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور پیچھے سب صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟
وقال محمد اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اور یہی قیاس ہے لقوت حال القائم، کیونکہ کھڑے ہوئے آدمی کی حالت قوی ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس نص کی وجہ سے، اور وہ روایت ہے جو روایت کیا گیا ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اپنی آخری نماز بیٹھ کر اور قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ چلو بھی تکرار کرو، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔